اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تم پر وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ چلیے جانتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کے اندر کیا بات مفسرین نے فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام اس امت کو دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے چین رہتے تھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے، ان کو آخرت کی طرف بلانے کے لیے، اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریش، ابو سفیان اور اسی طریقے سے دوسرے کچھ لوگ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اس کے اندر ابو الاعور اور اکرمہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ سب منافقین کے جو سردار تھے عبداللہ ابن ابی اس کے پاس آئے اور ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات انہوں نے رکھی اور کہا کہ آپ ایک کام کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کو پوجتے ہیں، ہم جن کو خدا مانتے ہیں، ان کو آپ برا بھلا مت کہیے، اور ان کو آپ برا بھلا مت کہیے، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ ہم آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ کو جو پسند ہے آپ کریے، ہم کو جو پسند ہے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کی مانگ تھی، یہ ان کا ڈیمانڈ تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری، اس لیے کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے اس خدا کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لینا، جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اور ان سے نفع کی امید لگا کر رکھنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور تمہیں جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ آخرت کا پیغام ہے، سیدھے راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات گراں گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے ہی اندر سے بہت زیادہ غصہ تھا، چونکہ مکہ کے قریش انہوں نے جو ستایا تھا مسلمانوں کو، اور پھر ابھی جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور پھر اس کے علاوہ مختلف جو سازشیں ان کے یہاں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور چل رہی تھی، ان تمام کا غصہ تھا۔ اور پھر مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بات کی جرأت کرنا، ان کو غصہ آیا اور انہوں نے چاہا کہ میں ان کو قتل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، یعنی ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، انہی میں سے مکہ کے لوگ بھی ہیں، اور وہ کسی بات کو لے کر آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کو قتل نہیں کر سکتے، اور یہ چونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدے کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ اسی کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈریے۔ کس بات سے ڈریے؟ معاہدے کو توڑنے سے ڈریے۔ جو معاہدہ آپ کا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ کوئی قتل و غارت گیری نہیں کریں گے، تو آپ اس معاہدے کو برقرار رکھیے، اس کو توڑیے مت، اس کو توڑنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے۔ اور آگے جو بات فرمائی گئی ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ جو ہے کافرین اور منافقین کی اتباع بھی مت کیجئے۔ وہ جو چاہ رہے ہیں، وہ جو ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے؟
وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو اور ہمارے پوجنے والوں کے بارے میں آپ یہ بولیے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جن کو ہم پوج رہے ہیں، وہ آخرت میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس بات کی ڈیمانڈ لے کر آئے تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ حق واضح ہو چکا ہے، قرآن پاک کی آیتیں آ چکے ہیں اس سلسلے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس بات کو مان سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی گئی کہ آپ جو دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جو دین کے پیغام کو، حق کو پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بھی پیچھے مت ہٹیے ان کی باتوں کو مان کر۔ آپ کو ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے آپ نے، وہ معاہدہ آپ کو برقرار رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو بات لے کر آئے ہیں وہ بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے۔ آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ کرنا ہی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے یہ دو پیغام اس امت کو دیے گئے ہیں، اور آگے جو فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی کتاب یا بھیجے گئے احکامات کی اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں تمہارے اعمال سے۔ اور بڑی بھروسے کی بات دلائی گئی اور کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریے۔ کیوں؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں تو نفع اور نقصان ہے نہیں۔ تو اس لیے اس بات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنے معاہدے کو بھی برقرار رکھیے، اور آپ جو ہے اپنے دین کے کام کو برقرار رکھیے، اس کو کرتے رہیے، ان کی بات آپ مت مانیے۔ اب اس آیت کے ذریعے ملنے والا پیغام کیا ہے اس امت کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصل خطاب، اس کے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے اللہ کا، لیکن اس کے اصل مخاطب ہے امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جن کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو آپ تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے جو بات وہ لے کر آئے تھے، تو پھر آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ اتباع مت کیجیے، یقیناً آپ اتباع نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کل کو تمہارے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ تمہیں اسلام کے سلسلے میں پیچھے ہٹنے کی بات کہی جائے، تمہیں اسلام سے ہٹنے کی طرف بلایا جائے اور سازشیں رچی جائیں، تو تمہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ تم اس راستے سے پیچھے مت ہٹو۔ اگر تم ہٹو گے تو تمہارا اللہ کے اوپر سے بھروسہ ہٹ گیا، تم نے اپنی آخرت برباد کی۔ اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، اللہ تمہیں ہٹا دیں گے، دوسری قوموں کو اٹھا لیں گے، یہ تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ تمہیں استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ جیسے آج ہو رہا ہے اسلام کے سلسلے میں مختلف نفرتیں، مختلف غلط باتیں، پروپیگنڈے، اسلام و فوبیا کا ایک سیلاب، اور اس کے نتیجے میں بعض عرب حکمراں اور پھر بعض مسلمان لیڈراں، یہ سب کے سب ان چیزوں کے سلسلے میں پست ہمت ہو چکے ہیں، اور اسلام کی حقانیت کا جو یقین ان کے دلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ یقین ان کے دلوں میں نہیں رہا۔ اس کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے تنبیہ ہو رہی ہے اس امت کی کہ تمہیں بھی جو تم معاہدہ کرو ان معاہدوں کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسلام کے خلاف اٹھائی جانے والی آوازوں کا جواب بھی دو، اور تم اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہو، امن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ۔ اور اس امت کے ذریعے دعوت کو پہنچانا اس امت تک یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ گویا اس آیت کے ذریعے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم نے کسی سے اس سلسلے میں کوئی معاہدہ کیا ہے اور وہ معاہدہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہو تو اس معاہدے کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور دوسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے جو کوشش ہمیں کرنا چاہیے اس کو مستقل جاری رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے کام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے توجہ دی جا رہی ہے اور توجہ دلائی جا رہی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ،
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ تم تو قرآن کو حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد تسلی دی جا رہی اس امت کو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ بنانے والے ہیں، کام بنانا، کاموں کا بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے فرمایا وکفیٰ باللہ وکیلا، کاموں کو بنانا، کارساز کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو گویا ہم نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک بات سورہ احزاب کا ایک بریف انٹروڈکشن ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسرا سورہ احزاب کی ان 3 آیتوں کے ذیل میں جو باتیں بتائی گئی، جو تفسیر آپ کے سامنے کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے جو ملنے والا ہمیں سبق ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔